گی وہ شکست کھا جائے گی۔ اور اس سے پتہ چلا اسلام دشمن طاقت کی، اسلام دشمن قوتوں کی پہلے دن سے سوچ یہ ہے کہ اہل ایمان کو اگر شکست دینا ہے تو لڑکیوں کا استعمال کرو۔ وہ ہمیشہ مقصد سے ہٹانے کے لیے انہوں نے عورت کو، حسن نسواں کو استعمال کیا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ یہ فیس بک پر جو ننگے ہو گئے، یوٹیوب پر جو ننگے ہو گئے، تصویروں میں جو ننگے ہو گئے، وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارے ٹیلنٹ سے خوف زدہ ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ مسلم امہ کے پاس قدرت نے جو ٹیلنٹ عطا کیا ہے، جو صلاحیت عطا کی ہے، وہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اسلام دشمن طاقت اچھی طرح جانتی ہے کہ جس دن تم پڑھنے لگو گے تمہارے مقابلے میں تعلیم میں کوئی ٹک نہیں سکے گا۔ جس دن تم تجارت کرنے لگو گے میدان تجارت میں کوئی ٹک نہیں سکے گا۔ جس دن تم بولنے لگو گے، سیاست کرنے لگو گے، اس دن تمہارے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکے گا۔ اسی لیے توجہ کو ہٹانے کے لیے، توجہ کو بانٹنے کے لیے کبھی اللہ اکبر نت نئے انداز میں، الگ الگ انداز میں، کبھی سیریلوں کے نام پر، کبھی فلموں کے نام پر، کبھی گانوں کے نام پر، کبھی کیبل کے نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر نئے نئے گناہ وہ لانچ کرتے ہیں۔ لیکن میری قوم کتنی بھولی ہے، دشمنوں کی سازش کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور اللہ اکبر اگر کوئی کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو لڑکے بھی پھسل رہے ہیں، لڑکیاں بھی پھسل رہی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے۔ یاد رکھو تعلیم پر توجہ دو، تجارت پر توجہ دو، معاش پر توجہ دو، سیاست پر توجہ دو، سماج پر توجہ دو۔ خدا کے لیے کب تک کھیلتے رہو گے؟ کب تک کھیل کود میں مبتلا رہو گے؟ کب تک گناہوں میں مبتلا رہو گے؟ میری قوم کے جوانوں اچھی طرح یاد رکھنا، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جوان کسی قوم کی دولت ہوتا ہے، جوان کسی قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان گنہگار، عیاش اور بدکار ہو جاتا ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر تمہیں مٹانے کے منصوبے بن رہے ہیں اور تم ابھی تک موبائل پر گیم کھیل رہے ہو۔ تمہیں مٹانے کے منصوبے بن چکے ہیں اور تم ابھی تک کے فیس بک پہ لگے ہوئے ہو، تم ابھی تک یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہو، تم ابھی تک کرکٹ کے میدان سنوار رہے ہو۔ یاد رکھو ہوش کے ناخن لو، اگر نہ سنورو گے تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دنیا تو تمہیں ہلاک کرنے پر آمادہ ہے، تمہاری تباہی کے منصوبے بن چکے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اپنی زندگی کے ایم کو سمجھو، اپنی زندگی کے پیدائش کے مقصد کو سمجھو۔ سوچو تو صحیح کس لیے آئے تھے، کیا کر رہے ہو؟ ارے نئی نوافل کی کثرت کر سکتے تو کم سے کم مارکیٹ میں تجارت کرو، کیونکہ ہمارے مذہب میں نفل پڑھنے سے افضل رزق حلال کمانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو حلال روزی کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب وہ تھک کر واپس لوٹتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہمارے یہاں رزق حلال بھی عبادت ہے، اللہ رب العزت نے رزق حلال کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ اکبر یہ قوم تو نہ بالوں کو سنوارنے سے نکلنے کے لیے تیار ہے، یہ قوم تو سجنے دھجنے سے اس کو فرصت نہیں، یہ قوم کو لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں۔ اب تو قوم بٹ رہی ہے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں برادریوں میں قوم کو بانٹ دیا گیا۔ یاد رکھو اسلام میں برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، برادری صرف پہچان کے لیے ہے، کوئی برادری افضل نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کسی ادنا کو کسی اعلیٰ پر
کسی ادنا کو کسی اعلیٰ پر، کسی اعلیٰ کو کسی ادنا پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت ہے تو ایک وجہ سے ہے، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تقوی کی بنیاد پہ عزت ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پہ عزت ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا فتح مکہ کے دن عربی گورے نیچے کھڑے ہیں اور بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا؟ مکے کے کافر منہ تکتے رہ گئے، مکے کے گورے عربی کافر منہ تکتے رہ گئے. یہی بلال تو تھا جو زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا. اتنا بلند کس نے کیا؟ تو پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت نے بلند کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی لیے تو علامہ جامی کہتے ہیں بندے عشق شدی ترک نسب کل جامی کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. عشق کا بندہ بن، اس کی اس کی اولاد کہلانا ایک الگ بات ہے. جو عاشق بن جاتا ہے وہ سب کچھ بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. برادریوں پہ لڑنے کا وقت نہیں، سلسلوں کے نام پہ لڑنے کا وقت نہیں. بے شک، بے شک. لڑائی کا ٹائم ہی نہیں ہے. تمہارے گھروں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں پوری دنیا میں اور تم ابھی تک کلر پہ لڑ رہے ہو کہ کون سا کلر افضل ہے. میری ٹوپی کا کلر کہ تیرے امامے کا کلر، اس کی امامے کا کلر کہ اس کی امامے کا کلر. سنو، کوئی کلر افضل نہیں ہے. اگر کوئی کلر افضل ہے تو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرکار دو عالم کانفرنس. کالے پیلے ہرے نیلے کلر کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک رنگ ہے جسے اللہ کا رنگ کہتے ہیں اور اسی رنگ کو عشق مصطفیٰ کا رنگ کہتے ہیں. زندہ باد. عشق کے رنگ میں رنگنے والا ادنا اعلیٰ ہو جاتا ہے، گمنام نامور ہو جاتا ہے. وہ رنگ چھوڑ کر کس رنگ کے پیچھے پڑے ہو؟ اور خدا کی قسم سلسلے تو ملانے کے لیے تھے نہ کہ لڑانے کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، جو پیر ملانے کی بجائے پھوٹ ڈالے، یا کوئی ہو، خطیب ہو، پیر ہو، مقرر کوئی ہو، ناظم ہو، شاعر ہو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تفسیر خزائن العرفان پارہ نمبر 15 کے حاشیے پر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا حدیث پاک کہ جو امت میں فتنہ پیدا کرے وہ انسان کی اولاد ہی نہیں، وہ تو شیطان کی اولاد ہے. لڑنے کا وقت کہاں؟ حضور تو دیوار بنانے آئے تھے، سیسہ پلائی ہوئی دیوار. حضور تو متحد کرنے آئے تھے، عقد مواخات میں جوڑنے آئے تھے. لڑنے کا وقت نہیں. یہاں تو اتنی اہمیت ہے ہمارے مسلک میں جس کو ہم پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. مسلک ہمارا اہل سنت ہے، پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. دل مومن کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے امام نے فرمایا کسی سنی کو کبھی بے وقوف بھی مت کہنا. سنی کو بے وقوف کہنا حرام ہے. کسی نے کہا بے وقوف چھوٹی سی بات ہے، حرام کا فتویٰ. فرمایا تو نے حدیث نہیں پڑھی کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. بتاؤ نبی کا دل دکھانا حرام ہے کہ نہیں؟ جب تم کسی مومن کو بے وقوف کہتے ہو تو اس کا دل دکھتا ہے. اس کا دل کیا دکھتا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ کریم کا دل دکھتا ہے. بتاؤ نبی کا دل دکھانے والوں کس منہ سے لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ نبی پاک کا دل دکھا رہے ہو، حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو، حضور کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہو. سوچو تو صحیح کہاں ہو. اٹھو، جہالت کی تاریکیوں سے نکلو. اٹھو، دقیانوسیت کی تاریکی سے نکلو. اٹھو، انانیت کی تاریکی سے نکلو. پڑھو، پڑھاؤ، سنبھلو، سنبھالو، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ.
دنیاوی ایجوکیشن بھی دو، مذہبی ایجوکیشن بھی دو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نوکری نہیں ملتی، واللہ مسلمان نوکری کے لیے نہیں پڑھاتا، اپنے نبی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتا۔ آدھی روٹی کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، مائیں محنت کرنی پڑے تو پڑھے لیکن پڑھاؤ بچوں کو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ آئی ایس تمہارے بچے ہو، آئی پی ایس تمہارے بچے ہو، کلیکٹر تمہارے بچے ہو، ٹیچر تمہارے بچے ہو، ڈاکٹر تمہارے بچے ہو، جج تمہارے بچے ہو، پڑھاؤ۔ جتنا ٹیلنٹ مسلمان بچوں کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزادی سے پہلے، بلکہ آزادی تو بعد کی بات ہے، ہندوستان میں انگریزوں کے قبضے سے پہلے جو دلی کی کورٹ میں بلکہ عدالت میں جج بن کر کے بیٹھتا تھا، جو جج بن کر کے دلی کی عدالت میں بیٹھتا تھا، جو جج بن کر کے لکھنؤ کی عدالت میں بیٹھتا تھا، جو جج بن کر کے آگرے کی عدالت میں بیٹھتا تھا، جو جج بن کر کے مونگیر کی عدالت میں بیٹھتا تھا، جب ظہر کی اذان ہوتی تھی تو وہی جج آ کر کے نماز ظہر مصلی پر پڑھاتا تھا لوگوں کو، اور قوم پڑھتی تھی۔ اسی جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس۔ جو بادشاہ پورے ہندوستان پہ، اکھنڈ بھارت پہ سال بھر حکومت کرتا تھا، جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا تو پورے اکھنڈ بھارت پہ حکومت کرنے والا بادشاہ دلی کی جامع مسجد کے مصلی پر وہی تراویح سناتا نظر آتا تھا۔ اسی بادشاہ کو دنیا اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانتا۔ اپنا کھویا ہوا سبق یاد کر لو، کب تک لڑو گے، کب تک گناہ کرو گے؟ نکلو گندگی سے، پیار دو، پیار ملے گا۔ ہاں لیکن یہ بھی کہہ دوں، محبت صرف اس کے لیے ہے جو مدینے کی سرکار سے محبت کرے۔ جس کا رشتہ وہاں سے ٹوٹے پھر اپنا اعلان ہے دشمن احمد پہ شدت۔ ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ کیجئے چرچا انہی کا صبح شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ تو عرض کر رہا تھا، اسلام دشمن طاقت، توجہ بڑھتی ہے۔ اپنے پاس بہت ٹیلنٹ، بہت سائنسداں ہم ہی تھے، پہلے بادشاہ ہم ہی تھے، لوگ بھیک مانگتے تھے آپ کے سامنے۔ آپ بھکاری کب سے ہوئے؟ جب سے در مصطفیٰ چھوٹا، جب سے اللہ کا در چھوٹا، جب سے خدا کا گھر چھوٹا۔ سنیو، زوال قوموں کو یوں ہی نہیں آتا، قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ فکر پہلے فنا ہوتی، فکر۔ آج حال یہ کہ گٹکا کھا کر، پان کھا کر وہی پچر پچر جلسوں میں تھوکتے ہیں، دیواروں پہ تھوکتے ہیں۔ یہ حال ہے اخلاقی یہ حال ہے۔ ایک یہودیوں کا قافلہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، بیچ میں پتھر نظر آیا تو یہودی علماء باتیں کرنے لگے، بیچ میں پتھر کیوں پڑا ہے؟ تو کسی یہودی عالم نے کہا شاید مسلمانوں میں سے کسی کا گزر اس راستے سے نہیں ہوا ہوگا، اسی لیے راستے میں پتھر پڑا ہے۔ کیونکہ اگر یہاں سے مسلمان گزرتا تو ان کے نبی کی تعلیم ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، وہ ہٹا دیتا۔ یہاں تو روڑے اٹکانے والے مسلمان ہیں، دین کے کام میں یہ روڑے اٹکائیں، دنیا کے کام میں یہ روڑے اٹکائیں، کسی کا رشتہ بھی اچھا ہو رہا ہو تو یہ روڑے اٹکائیں، کسی کی بیٹی کو اگر رشتے زیادہ آ رہے ہو تو یہ روڑے اٹکائیں۔ جو رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے والی قوم تھی وہ سب کے لیے تکلیف پیدا کرنے لگی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت والی تعلیم سے دور ہو گئے۔ آؤ رحمت عالم کانفرنس میں آنے والوں، صرف آ کر نجات اور انقلاب نہیں ہے، بلکہ آ کر اپنے آپ کو بدلو، تبدیل کرو۔ یہ محفلیں لفاظیوں کے لیے نہیں ہے، یہ محفلیں کہانی قصوں کے لیے نہیں ہے، یہ محفلیں لطیفہ گوئی کے لیے نہیں ہے، یہ محفلیں احساس کے لیے ہے۔
یہ محفلیں احساس ضیاء کے لیے ہے، یہ محفلیں خود احتسابی کے لیے ہے، یہ محفلیں حق گوئی اور بے باکی کے لیے ہے، کیونکہ جب تک حق نہیں بولو گے حق تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہاں سنیو، ہاں اٹھو، احساس کرو، بدلو۔ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ تقریروں میں کہتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، شادی کی فضول خرچیاں بند کرو۔ میں کہتا ہوں شادی کے ساتھ جلسوں کی فضول خرچی بھی بند کرو۔ 10 لاکھ روپے تم اسٹیج سجانے پہ خرچ کر رہے ہو، وہ قوم خرچ کر رہی ہے اسٹیج سجانے پر جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پر غربت کی وجہ سے بھیک مانگ رہی ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ جس قوم کی بوڑھی عورتیں مسجد کے دروازوں پر بھیک مانگ رہی ہو، جس قوم کے بچوں کے پاس اسکول میں بھرنے کی فیس نہیں ہو، اگر وہ محفلیں سجنے صرف کرسیوں پر اسٹیج پر لاکھوں روپے، کیا جواب دو گے؟ کہاں گئی فکر مجاہد ملت؟ کہاں گئی فکر حافظ ملت؟ کہاں گئی فکر مفتی اعظم؟ کہاں گئی فکر حجت الاسلام؟ کہاں گئی فکر شیر بے شیر سنت؟ کہاں گئی فکر تاج الشریعہ؟ کہاں گئی فکر حضور اشرفی میاں؟ کہاں گئی فکر آل رسول؟ کہاں گئی فکر احسن العلماء؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں سنیو؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف گلوں میں ہار ڈالنے کے نام پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے۔ میں نے یہ رونا بار بار رویا ہے، 10 روپے کے پھول سے بھی کام چل سکتا ہے۔ میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا، نہیں مانتی یہ قوم، نہیں مانتی۔ فاروق اعظم نے ایک شخص کی آستین سنت سے بڑی دیکھ کر کہا، اللہ سے ڈر، سنت سے بڑی آستین نہ کر، ورنہ قیامت میں اس کا بھی سوال ہوگا۔ اگر تو آستین سنت سے چھوٹی کر لے تو جو کپڑا تیرا کٹ کر کے نکلے گا وہ کسی غریب کے لباس میں پیون لگانے کے لیے کام آ جائے گا۔ یہ فکر ہے ہمارے اسلاف کی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں نے اپنے مرشد گھرانے سے، محررہ مطہرہ سے یہ پیغام سنا، جلسوں کو سستا کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو۔ میرے عزیز، اگر یہ ہزاروں لاکھوں روپے کسی مدرسے میں ہم دے دیں تو مدرسہ کتنا مضبوط ہوگا؟ تعلیم رہے گی، دین رہے گا۔ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے۔ ہم اگر کوئی سیٹ بیٹی کی شادی میں فضول خرچی کر رہا ہے وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا ہم جلسوں میں ایک ایک خطیب کو 10 ہار پہنا کر مجرم ہے۔ اسے تو پتہ ہی نہیں، وہ تو جاہل ہے نا۔ ہمیں تو پتہ ہے امت کے مسائل کیا ہے، امت کے حالات کیا۔ مزاروں پر لاکھ روپے کی چادریں اور بیواؤں کے سر کھلے، مزاروں پر قوال قوالن کا مقابلہ اور مسلمانوں کے گھروں میں فاقہ کشی، کہاں؟ اس کا کیا جواز ہے؟ یقیناً ہم چشتی ہونے کے ناطے خانقائی سما کے قائل ہیں۔ ہم خانقائی سما کے منکر نہیں، وہ سما جسے غریب نواز، بندہ نواز، مخدوم سمنا ان لوگوں، لیکن یہ قوالن کو سجا دھجا کر وہ فحش مقابلے کی اجازت عرس کے موقع پہ، اس کا جواز کہاں سے لاؤ گے؟ اور کون سرفراز اس کے جواز کا حکم دے گا؟ کس سلسلے میں؟ اور اس پر 35 ہزار قوالن پر اس نچنیہ پہ نثار کرتے ہو؟ پھر تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مجھے جی بھر کے جتنی جو چاہے گالی دے دے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو گالی پروف بن چکے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ حق ہے۔ اگر اس کے خلاف اٹھ کر کے تم کھڑے نہیں ہوئے، قیامت میں تم سب کی پکڑ ہوگی، تم سب کی پوچھ ہوگی، کیونکہ گناہ کرنے والے سے کہ گناہ میں وہ بھی اتنا ہی شریک ہے جو گناہ کو دیکھ کر چپ رہتا ہے۔ خاموش رہنے والوں، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے کا شعور سیکھو، کیونکہ ہمارے یہاں ایمان کا مضبوط درجہ یہ ہے، برائی دیکھو تو پہلے اس کو طاقت سے روکو،
دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ زبان سے روکو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو، اور جو برائی کو دیکھ کر دل میں برا جانے وہ کمزور ایمان والا ہے، کمزور ایمان والا۔ جو برا بھی نہیں جانتے وہ ایمان کی خیر منا لے ذرا۔ جو برا نہیں بھائی، ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے۔ کیا اپنا دیکھنا ہے؟ ہم اس لیے آئے ہیں، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے اور بری باتوں سے منع کرتے۔ کیوں نہیں روکتے بری باتوں سے؟ کیوں نہیں روکتے بری باتوں سے؟ کیوں نہیں روکتے حرام کاموں سے؟ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ آؤ، یہی اسی لیے تو دنیا میں آئے تھے کہ برائی کو روکیں گے۔ بات دور نہ نکلے، آئے اپنی طرف۔ یاد رکھیں ہمارے پاس دکھڑوں کے سوا کچھ نہیں، نالہ و فریاد کے سوا کچھ نہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ قوم جبارین نے جب کہا بد دعا کرو موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے، تو ان کی قوم کا جو عابد و زاہد کہلاتا تھا بلعم، اس نے یہی کہا ایک کام کرو، لڑکیاں چھوڑ دو وہاں، پھر دیکھو